إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اپنے دشمن کو دشمن ہی سمجھو انما یدعو حزبہ یہ لوگوں کو اپنی پارٹی میں اپنے گروہ میں شامل اس لیے کرتا ہے لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ تاکہ وہ انہیں ساتھ لے کر جہنم میں چلا جائے الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے اعمال کیے فَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ان کے لیے بڑا اجر ہے افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا
کیا وہ آدمی جسے اس کے برے اعمال خوبصورت بنا کر اس کے سامنے رکھ دیے گئے اور وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، آپ ان کے نا ایمان لانے کی وجہ سے ان کے بارے میں اتنے غم زدہ نہ ہو کہ آپ خود کو بے جان کر لیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بلا شبہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے۔ یہ بات رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں کئی بار ارشاد فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے سب سے پہلا سبق حضرت آدم علیہ السلام کو یہی دیا، ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جب یہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو پھر ایسا کرو فاتخذوہ عدوا، پھر اپنے دشمن کو دشمن ہی خیال کرو۔ انما یدعو حزبہ، یہ لوگوں کو اپنی پارٹی میں اپنی گروہ میں شامل کرتا ہے۔ اس کے واردات کے بڑے طریقے ہیں، میں آج صرف دو اس کے مشہور طریقوں پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ ویسے تو اس پر موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ مسائل الشیطان، کہ شیطان جو اپنے جال میں پھانستا ہے اس کے پاس بڑے طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ اچھائی اور برائی کے درمیان جو امتیاز ہے نا، جو فرق ہے، یہ ختم کر دیتا ہے، اور برائی کے اندر یہ لذت پیدا کر دیتا ہے۔ اچھائی اور برائی میں فرق کر کے برائی کے اندر یہ لذت پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جن لوگوں کا ایمان درست نہیں اور ایمان کے بعد عمل صالح نہیں، وہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں میں شیطان نے لذت یا دنیاوی منفعت رکھی ہوئی ہے۔ مثلا بازار میں ہم چلتے ہیں، ہماری نگاہیں غیر عورتوں کی طرف اٹھتی ہیں، حالانکہ ہمارے گھر میں اپنی بیوی موجود ہے۔ وہ تمام آزاد جو بازار میں چلنے والی عورت کے ہیں، وہی تمام آزاد ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی بیوی کے اندر بھی موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ نظر جو اٹھتی ہے یہ اس لیے اٹھتی ہے کہ شیطان نے اس میں لذت پیدا کر دی ہے۔ اور کیوں یہ کی ہے، اس آیت میں اس کا جواب بھی ہے، انما یدعو حزبہ، یہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے اپنی پارٹی میں، اپنے گروہ میں شامل کرنے کے لیے
لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ مل جاؤ، اگر دنیاوی منفعت چاہتے ہو تو میرے ساتھ ملو۔ مثلا جھوٹ ہے، ہم دنیاوی منفعت کی خاطر جھوٹ بول دیتے ہیں، دنیاوی منفعت کی خاطر وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو جو مضر اخلاق برائیاں ہیں نا، یہ ان کی دعوت دیتا ہے، اپنے گروہ میں، اپنی پارٹی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے اضافہ کرتا ہے لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ یہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں داخل ہوئے۔ جس سے رب ذوالجلال نے شیطان کو جہنم سے نکالا تھا، اس دن اس نے برملا اعلان کیا تھا، یعنی شیطان انسان کا کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، یہ نظر اگرچہ نہیں آتا، یہ نظر ہے اگرچہ نہیں آتا، لیکن اس کی علامات اور نشانیاں اتنی ہیں کہ یہ پہچانا جاتا ہے۔ تو اس دن اس نے یہ کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ تو نے مجھے ان انسانوں کی وجہ سے گمراہ تو کر دیا ہے، وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم مجھے قسم اٹھا کر اس نے کہا تھا، وَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی مجھے قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، تو سیدھے راستے پر اس کو میں بھی چلنے نہیں دوں گا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ آپ اذان ہو گئی ہے، آپ شمع گرانے لگے ہیں، تو گاہک بھیج دیے دو، نظر تو نہیں آ رہا ہو، نظر وہ نہیں آ رہا، دو گاہک بھیج دیے، اور آپ کے دل میں، میرے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ جو ہے نا امین پور بازار والی مسجد میں 20 منٹ اذان کے 20 منٹ بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے، 5 منٹ 2-3 منٹ اذان کے اور باقی 16-17 منٹ مزید ہے، اور 10 قدم پر میری دکان سے مسجد ہے، میں یہ 2 گاہک پورے کر کے نماز کے ساتھ جا ملوں گا۔ اب وہ 2 گاہک اور آ گئے، وہ نمٹائے 2 اور آ گئے۔ شیطان نے دل میں خیال پیدا کر دیا کہ پچھلے جمعے حضرت مولانا نے یہ فرمایا تھا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے نماز کی 1 رکعت جماعت کے سالی کے ساتھ پالی، اسے پوری جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ کیوں وہ کیسا ہے نا، حدیث ہے، ہم بیان بھی کرتے ہیں۔ اب دل میں خیال ڈال دیا کہ کوئی بات نہیں، یہ 2 گاہک ڈالو، تو 1 رکعت بھی اگر مل گئی تو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اب دیکھیں نظر نہیں وہ آ رہا، نظر ہے نہیں آ رہا، لیکن اس کی علامات، اس کی نشانیاں ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ تو جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیج، وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھائیں، صراط مستقیم دکھائیں، لیکن میں صراط مستقیم پر نہ بازوں میں کڑے ڈال کے، کانوں میں مندریاں ڈال کے بیٹھ جاؤں گا، کہیں آگ جلا کر بیٹھ جاؤں گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ لَأَقْعُدَنَّ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ وہاں سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا،
اور جو ہے کسی سیدھے راستے میں مولوی بن کر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو جھوٹی موٹی کہانیاں سناؤں گا. کسی راستے میں کڑے بالوں میں کڑے اور کالوں میں مدرے بن کر بیٹھ جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوگا، میں جو ہے نا وہ ملنگ ہوں. دائیں سے بھی ڈسنے کی کوشش کروں گا، بائیں طرف سے بھی ڈسنے کی کوشش کروں گا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ چند ایک جو ہے نا وہ تو بھلے مجھ سے بچ کر نکل جائے، لیکن اکثر کو تو شکر گزار کرنے والا، اکثریت کو تو شکر گزار کرنے والا نہیں پائے گا. چند بچتے ہیں تو بھلے بچ جائے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ أَفَتَتَّخِذُونَهُمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ اولیاء من دونی. فرمایا لوگوں میں نے قرآن مجید میں جا بجا تم پر یہ واضح کر دیا ہے اور تم اس کے باوجود بھی شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. وہ تو تمہارا دشمن ہے. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. یہ کتنا برا سودا ہے، یہ سودا کتنا برا ہے کہ میں نے تمہیں انبیاء کے ذریعے، اہل علم کے ذریعے ہدایت پر لگایا اور تم قصے کہانیاں شیطان اور اس کی ذریت سے قصے کہانیاں سن کر صراط مستقیم چھوڑ کر پاک ڈنڈیوں میں پڑ گیا ہے. یہ سودا جو ہے نا یہ کوئی فائدے مند سودا نہیں ہے، یہ بڑا برا سودا ہے. اور میں نے عرض کیا نا کہ اس نے کہا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، اور یہ کب سے کب تک ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد. آپ نے فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے شیطان اسی وقت پہنچ جاتا ہے، بڑا ایکٹیو ہے. یہ جو ذمہ داری ادا کر رہا ہے نا، مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ بڑا وقت ہے ٹھہر جاؤ، اور خود وقت ضائع نہیں کرتا. فرمایا جیسے ہی بچہ جنم لیتا ہے نا ویسے ہی وہاں پہنچ جاتا ہے. اور پھر رہتا کب تک ہے؟ یہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کب تک رہتا ہے. فرمایا وَعِزَّتِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِيَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ. فرمایا کہ میں انسان کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہوں، انسان کو اس وقت تک میں گمراہ کرتا رہوں گا. اے اللہ تیری عزت کی قسم میں انسان کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک روح اور جسم کا رشتہ قائم ہے. جب تک روح اور جسم کا رشتہ قائم ہے نا اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا. یعنی جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے یہ اس وقت بھی ساتھ پہنچ جاتا ہے وہاں. یعنی پیدا ہونے سے لے کر موت تک یہ انسان کے ساتھ ہے اور کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر یہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے تم دشمن ہی سمجھو. اب یہ اگر تم نے اسے دشمن نہ سمجھا، اس سے دوستی لگا لی، پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟
رب الجلال فرماتے ہیں الذین کفروا لہم عذاب شدید، کہ جو لوگ کافر ہو گئے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کیے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آپ کو پورا قرآن مجید پڑھ لیں، جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں اعمال صالحہ کا ذکر بھی ہے، جہاں اعمال صالحہ کا ذکر ہے وہاں ایمان کا ذکر ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ اس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ اگر ایمان نہیں تو کوئی اچھے سے اچھا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے نہیں، اور اگر اعمال صالحہ نہیں تو ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ جہاں بھی بات ہوئی ہے ایمان اور اعمال صالحہ کی بات ہوئی ہے۔ فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کہ کیا وہ آدمی جس کے لیے اس کے برے اعمال خوبصورت کر کے پیش کر دیے گئے ہیں اور وہ انہیں اچھائی سمجھتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب قرآن کی بلاغت کی وجہ سے حذف ہے، دوسرے جگہ پر موجود ہے۔ یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے کہ ایک بات کو قرآن میں کئی دفعہ بیان کیا، کسی جگہ پر سوال حذف کر دیا اور کسی جگہ پہ جواب حذف کر دیا، کہیں جواب شرط کو حذف کر دیا۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے لیے شیطان نے اس کے برے اعمال خوبصورت کر کے بیان کر دیے ہیں، کیا یہ آدمی اس آدمی کی طرح ہے کمن آمن باللہ وعمل صالحا، جو ایمان لایا اور جس نے اچھے عمل کیا؟ تو انسان کے جسم میں نا 3 طرح کے مزاج ہیں، یعنی ٹوٹل انسانوں میں 3 طرح کے مزاج ہیں جسے نفس بھی کہتے ہیں۔ ایک ہے نفس مطمئنہ، یہ اعلیٰ ترین مزاج ہے، یہ اعلیٰ ترین ضمیر ہے انسان کا۔ نفس مطمئنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ برائی کو دیکھتا ہے لیکن برائی سے بچ کر نکل جاتا ہے۔ اعمال صالحہ کرتا ہے، برائی کو دیکھتا ہے اور برائی سے بچ کر نکل جاتا ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں ہر زمانے میں کم سے کم تر رہے ہیں۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، یہ وہ ہے کہ انسان شیطان کے داؤ میں آ کر برائی کر دیتا ہے لیکن اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائے گا۔ یہ جو اللہ نے کہا نا کہ بھی اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی پوری توجہ اور جستجو کے ساتھ ایمان بھی لایا اور اچھے عمل بھی کیے اور اللہ زبردستی اس کو گمراہ کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ جو شخص ہے نا جس نے شیطان کے داؤ میں آ کر گناہ کر لیا ہے لیکن اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہے، بھلے توبہ نہیں کرتا
لیکن ضمیر اس کا اسے ملامت کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ آدمی کبھی نہ کبھی ہدایت پر آ سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ کو گناہ نہیں بلکہ نیکی سمجھتا ہے، فرعون حسنا، کرتا گناہ ہے لیکن گناہ کو نیکی سمجھتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی ممکن ہے۔ اب دیکھو نا فرعون ہے، کذالک زین لفرعون سوء عملہ، فرعون جو تھا اسرائیل کے بچے قتل کرتا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے واسطہ پڑا تو کہنے لگا کہ موسیٰ جو ہے وہ دہشت گرد ہے، میں امن پسند ہوں۔ آج آپ اسرائیل اور امریکہ کو دیکھ لیں کہ جو پارٹی، جو تنظیم، جو ریاست امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کے خلاف کام کرتی ہے وہ دہشت گرد ہے، اور اسرائیل نہتے فلسطینیوں کو جو رول مار رہا ہے وہ ہمیں پسند ہے۔ آپ نے 2-3 دن پہلے اس کی تفصیل تو انشاءاللہ مکمل اگلے وقت میں کروں گا، ٹائم وقت ہو گیا ہے، بس ایک بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ نا تقریباً 3-4 روز پہلے امریکہ نے اسرائیل کو انتباہ کیا تھا کہ بے جنگ بند کر، اس نے کہا میں نہیں بند کرنی۔ دوسرے دن امریکہ نے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا۔ تیسرے دن نیتن یاہو نے یہ بیان دیا کہ ہم امریکہ کی پابندیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور چوتھے دن ان کی جو کمیٹی ہے فائنانس کمیٹی، وہ $26 لاکھ کی اسرائیل کے لیے امداد مخصوص کر دے۔ تو یہ کیا ہے گناہ، سمجھتے بھی ہیں کہ، لیکن ان کے دل میں چونکہ یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اسرائیل امن پسند ہے اور فلسطین جو ہے اللہ دہشت گرد ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ایسا نفس جو ہے وہ کسی مومن کو نہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔